السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پہ آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایک آزاد اور ایک غلام۔ حضرت شداد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھی۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے۔ میں بڑی حیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے اور بتوں کی عبادت نہ کی جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں بھی آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن حفصہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ سامعین، میں ایک کتاب جس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے ہیں، مصنف مولانا محمد اویس سرور، اس کتاب سے روز ایک قصہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے تمام ہی دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام، شکریہ، جزاک اللہ۔